داتا گانی بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا، 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا، خود پیر بن گیا۔ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھا آ نہیں رہا، مرید اولاد ہوتے ہیں، ان سے پیار ہوتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بعض اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اہمیت دی گئی، یار نظر نہیں آ رہا، آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے، اتنا بڑا، چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم، کہتا جی وعلیکم السلام، تو آتا کیوں نہیں؟ تو مجھے اب آپ کی ضرورت ہی نہیں، میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں، میں خود بڑا پرہیزگار ہوں۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے مجھے براق پہ بٹھاتے اور جنت کی سیر کراتے، براق پہ بٹھاتے اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے سلم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے سلم، دیکھو تو صحیح، آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ اور آئے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے۔ کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں، آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے بیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا، آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لو، اٹھ کے ملا بھی نہیں، حضرت واپس آ گئے۔ رات کو خواب آئی، جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں، پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، آنکھ کھولی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ وہ کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے، تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا، تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا تو بیوقوف سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، حاضری دوں تو کس منہ سے دوں، اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک، کس طرح حاضری دوں، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے، فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا، فرمایا آ جا، اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے، رب کریم کے بندوں کے دروازے تم ہی بند کرتے ہو، دل کا دروازہ جب بھی کرتے ہو، یہاں کا دروازہ کوئی قابل تو ہو، ہم شان نہیں دیتے، مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو آ تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح، آج بھی بڑی خانقاہیں آباد ہیں، بڑے اللہ کے بندے، بڑے اللہ کے بندے جو بڑے طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے والے، سمجھانے والے، لیکن ہم کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرنے کو تیار، یہ والا سرمایہ ہم اکٹھا ہی نہیں کرتے، ہم خود بڑے ہیں۔ اللہ کے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی بڑا۔ تو یہ صحبت ہے، کسی نے مامور غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے، تو کہنے لگے اس لیے کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ڈیوٹی کی ہے، میں نے ایک اللہ کے بندے کی، اس نے میرا دل صاف کر دیا۔ کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا بابا جی ملنا ہے، تو بابا جی کہنے لگے کینو کام میں کہ مینو، وہ آج کل دا مولوی میری طرح دا ہوندا تے ہوندا چلو فوٹو تے آئے گی نا ایم پی اے صاحب دا، جانا چاہیے چھیتی کرو، باقی کام چھڈو سارے، کل اتھے حاضری دئیے، ایک قضا نہ ہو جائے، اللہ خیر فرمائے۔ تو کہا بادشاہ وقت مامور غزنوی کہنے لگا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے، تو فرمانے لگے کہاں کو دیا کہ مجھے، کہنے لگا جی مجھے، تو فرمانے لگے آجا ملنا ہے، تو میرا کیا کام ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں اولی الامر ہوں، بادشاہ وقت واطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، تو آپ فرمانے لگے میری ابھی اطیع اللہ واطیع الرسول ہی پوری نہیں ہوئی، اس سے آگے گزروں گا تو کوئی اور بات ہوگی نا۔ خیر مجبور ہو گیا ابو الحسن خرقانی، توجہ ہے آپ حضرات کی،
کہتے ہیں حضرت نے مجھے مجبور کر دیا تو میں خود گیا ملنے. جب میں ملنے حاضر ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بابے کا خیال ہے کہ میں کنجوس بادشاہ ہوں. میں نے جب دیے نا موٹے نذرانے اور اس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے. کبھی اس حدیث کے حسن پر غور کریں. پرندے کی کتنی تعلیم ہے, کون سا کام سیکھا ہے. گھر سے نکلا ہے تو اسے پتہ ہے کس دفتر میں جانا ہے, اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں نوکری کرنی ہے. نکلنا بہرحال شرط ہے, نکلنا اس نے ہے. حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو. جب تم لوٹو گے تو اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کر دیتا ہے. ہم نے نظریاتی بننا ہے, نظریاتی. ہمارا سارا دھیان بندوں کی طرف ہے, ساری توجہ مالداروں کی طرف ہے, سارا خیال سیٹھوں نوابوں کی طرف ہے, سارا میلان ہمارا بزنس کی طرف ہے. یہ سارا نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ کار والے پر دل یار والے, یہ میلان سارا نہیں ہونا چاہیے تھا. حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ. بھروسہ, اسلام ایک روحانی دین ہے. یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے, سکون عطا کرتا ہے. آپ جب کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا, بڑی ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی, بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ پڑیں گے, بڑی ساری ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے, بڑی ساری جوان اولاد پہ نہیں چھوڑ دیتے, ادھر ادھر جو اتنی توجہ کرنی ہے تو سارا کچھ رب پہ کیوں نہ چھوڑ دیں, اللہ پہ کیوں نہ چھوڑ دیں. دیکھو اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ, اور جس جنگ کے اندر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ کامیابی ہوئی کہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں. میں نے ذمہ داری سے کہا ہے آج تک اس کے اثرات باقی ہیں. وہ جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر. آپ بولے نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں, بچے بھی اور آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے. چپ کرنے کا اشارہ یہ ہے, اس کو سیکھ لیں. آپ بولے نہیں, بولنے سے تو جو چپ کرانے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے. آپ میری بات پہ غور فرمائیں, میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے, اور چونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے, بس بات ہو جائے تسلسل سے. جنگ بدر کے اندر تلوار سے نہیں لڑی, صرف نیزے سے نہیں لڑا, صرف برچھی سے نہیں لڑی. جنگ بدر میں دو نظریے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے, دو نظریے. ایک نظریہ کفار مکہ کا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں, ہر روز ایک اونٹ ذبح کریں گے, معاذ اللہ شرابیں پیئیں گے, موج کریں گے. ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ تھا, تلوار بھی ہے, نیزہ بھی ہے, تیر بھی ہے. اس طرف کیا تھا, اس طرف وہ 1000 بندہ, یہاں 313. اور جب سواریوں پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریاں ذبح کر کے کیا کھانی تھی, ایک سواری پہ 2 3 لوگ سوار تھے. حال یہ تھا کہ 6 زرہیں اور 8 تلواریں. اب انسان یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پر ہی کمزور پڑ جاتا ہے. یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کانپ جاتا ہے. جب ذہن بن جائے نا کہ میرے سامنے 3 گنا زیادہ فوج کھڑی ہے اور اسلحے سے لیس ہے, بندہ نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو جاتا ہے, ذہنی طور پر ہی. لیکن یہ 312 اور 13 کمزور کیوں نہ ہوئے, یہ گھبرائے کیوں نہ؟ جب ابو جہل نے رات کو بندے بھیجے نا, اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمان کتنے ہیں, تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ 313 ہیں, اتنا تھوڑا سا اسلحہ ہے, تھوڑی سی سواریاں ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے, انہیں صبح نا گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے. یہ خوش فہمی دیکھو, یہ منہ اور مسور کی دال وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نا وہاں ان سے بات کریں گے. تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا, کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات. اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے کہ ہیں 313 پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے, کشتیاں جلا کے آئے ہیں, بندہ کمزور پڑنے والا ایک بھی نہیں. اب نظریہ لڑا. نظریہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا, اور پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے مدد کی. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم تو کمزور تھے. نظریہ لڑا, تلواریں ہار گئیں, تیر ہار گئے, نیزے ہار گئے, برچھیاں ہار گئیں, اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا. بھروسے والے لوگ جیت گئے. جب تک مسلمان, میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے, بچے میری مٹھی میں رہیں, سسرال والے میری مٹھی میں رہیں, محلے والے میری مٹھی میں رہیں, برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھٹی میں, کوئی نہیں رہتا. مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے, تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی, آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں, جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں.
ان کو موج کرنے دیں. آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے, یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے. جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں, اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے. نظریاتی بنے, توجہ اتنی بندوں پہ توجہ کرنا, اتنی سیاست کرنا, اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں. کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی. نظریاتی ہو جائیں, توجہ اللہ رسول کی جانب, توجہ اللہ والوں کی جانب. باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بھی لائیں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں. ایک جنگ سے واپسی ہے, حضور آرام کر رہے ہیں, صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے. سرور کائنات علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی. حضور بھی آرام فرما. ایک بندہ آ گیا, تلوار اتار لی, حضور پر تان لی, اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں, دل تو میرا جاگتا رہتا ہے. اس نے تلوار تان لی. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں بھئی, اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے, اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہو گیا ہے, پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جزر کا کیا حال ہے. اچانک وہ دیکھو نا میرے عزیز, رات کو 2 بجے ویسے ہی چھت پہ بلی ہو اور بندے کو کوئی کہہ دے کہ چور ہے, تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے. ویسے انسان کی نفسیات ہے نا. لیکن جو نظریاتی بندے نا, نظریاتی, ڈاکٹر نے کہہ دیا, ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا, ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مر جائے گا, تو وہ 3 دنوں میں مر جاتا ہے. ایک نظریاتی ہے, ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں, ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا. یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں. ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ہے کہ جگہ میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں, جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا, تو ولیمے پہ ہویا, چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہا. سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے. حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہے جس طرح چرواہے کی بکریاں ہیں, ادھر والی گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی, ان کو گھیرو تو ادھر والی نکل جاتی. تو ضرورت کیا ہے؟ رب کی جانب توجہ کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا. اس نے تلوار حضور پہ تان لی. اور بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کو عرض کیا اب خاموش ہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ آنا جانا بھی بند کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی ساری جزائے خیر دے. کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں, انہیں تقریر نہ بھول جائے کہیں. آپ میری بات سنیں, آپ کی مہربانی, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. میں نے جتنی بات کر لی ہے شاید اتنی بھی نہ کروں, اس سے کم کروں, لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا, اللہ رسول کی ہے. تو اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا ادب رکھتی. عزیز بھائیو, اس نے تلوار حضور پہ تان لی, سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی. تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پستول تانے تو شاید سارا وجود کانپنے لگے. اس نے تلوار تانی, حضور کی مقدس آنکھیں کھلی, کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, قربان جائیں. حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. زندگی نظریاتی بن جاؤ, زندگی ہنس کے گزر جائے گی ساری. لیکن اگر نظریاتی نہیں ہونا تو پھر تو بھائی کاروبار پہ نقصان پہ بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. پھر تو میرے عزیز نوکری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں شوگر کے. اگر آپ نظریاتی ہیں تو جی لیں گے. اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگے یہ تو نے عجیب بات کر دی, مجھے میرا رب بچائے گا. اللہ کے نام میں طاقت ہے, اللہ کے نام میں قوت ہے, اللہ بچائے گا. بس حضور کی زبان نور سے یہ جملے نکلے, اللہ بچائے گا. ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اپنے فیصلے رب کے حوالے کرتے. اچھا وکیل کرنے کے پیسے نہ ہوں, سفارش کے پیسے نہ, اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ان سے ڈرو. انہوں نے سب سے بڑے کورٹ میں مقدمہ دائر کرا دیا. حضور فرمانے لگے رب بچائے گا. بس ان لفظوں میں کیا اثر تھا, بندہ کانپنے لگا, تلوار ہاتھوں سے گر گئی. سرکار نے اٹھا لی, فرمایا لو بھائی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. آپ زندگی میں اگر نظریاتی ہیں تو آپ زندہ ہیں, اور اگر آپ لگے ہوئے ہیں کہ اوہو کیا بنے گا, میری کون سنے گا, گاؤں چھوٹا ہے, میں بات کر بھی لوں گا تو کہاں پہنچے گی, تو کون ہوگا, تو کیسے ہوگا, تو یہ تو کمزوری ہے. آپ کے ذمے تو کہنا ہے, پہنچانا تو اللہ کریم کی بارگاہ ہے, کرم کے فضل کا نتیجہ ہے یہ, اللہ بچائے گا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, حضور نے اٹھا لی, فرمایا مجھے تو رب نے بچا لیا ہے, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں, آپ صحیح بتاؤ. ایک بندہ میرے اوپر تانے پستول, تھوڑی دیر کے بعد قابو آ جائے تو وہ مجھے کہے جی آپ تو نیک آدمی ہیں چھوڑ دیں, تو میں کہتا ہوں قابو آ گیا تو میں نیک ہو گیا ہوں, پہلے تو بندوق لے آیا تھا. لیکن یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرب کی, حوصلے کی, اور محبوب کے دل نور کی بڑائی دیکھو کتنا بڑا ہے.
उसने कहा सुना है, आप माफ कर देते हैं। फरमाया तूने सुना है? हुजूर सुना है। फिर मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे जा फिर मैंने माफ किया, हो गई बात खत्म। माफी तो यहाँ पहले है सबसे, जा माफ किया। एक तो अपनी जिंदगी में तवज्जो अल्लाह पे करे, ये छोड़ दें इतनी ज्यादा सियासत, इतना बंदों के पीछे भागना, ये तो थका देंगे, ये थका देते। इनकी एक ख्वाहिश पूरी करो तो ये दूसरी। मैं आज ही पढ़ रहा था, हज़रत सईद इब्न मुसय्यब कहा करते थे, या अल्लाह ये बड़ों की आरजुओं से भी बचाना, इनकी आरजुएं बड़ी होती हैं, रोज नहीं एक आरजू। और हुजूर दुआ मांगा करते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, अल्लाह के महबूब फरमाते थे, ए अल्लाह उस आरजू से बचा जो आरजू एक और आरजू में मुब्तला कर दे, वो ख्वाहिश जो और ख्वाहिश में डाल दे। तो एक तो तवज्जो अल्लाह पे करें, दूसरी बात जिंदगी को बुदबाश को इसको सादा करें। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि लोग ना हुजूर के साथ डील करने में आसानी महसूस करते थे कि हुजूर से बात आसानी से की जा सकती। सरवरे कायनात बात सुनते हैं। ये जो हमें शौक है ना सहूलतों का, ये जरूर लें, कोई भी सहूलत मना नहीं, लेकिन अपने आप को सहूलतों के साथ जिंदा रखना है। हमने ना कुछ आसानियां ज्यादा जमा करनी शुरू कर दी अपने ड्राइंग रूम में। सर्दियों में हीटर है, गर्मियों में एसी है, और हर शहर रिमोट कंट्रोल है, उठना ना पड़े बेड से, तौबा तौबा। और वॉशरूम भी अटैच है। इतनी सहूलियात जमा करना चाहते हैं, बस नहीं चलता, वरना जो हम ला सकते हैं वो तो जरूर आता है। उससे ज्यादा जब आप इतनी आसानियों के आदी हो जाते हैं ना मेरे अजीज, तो फिर आप नजरियाती नहीं रहते, फिर आपको काबू किया जा सकता है। फिर तो डॉक्टर को भी एसी दे के तोहफे में तो मर्जी की दवाई लिखवाई जा सकती है। हालांकि इस मामले में सिफारिश चलनी चाहिए, सेहत वाला मामला तो ठीक होना चाहिए ना, लेकिन डॉक्टर अगर बड़ा है तो उसे चाबी दें कंपनी वाले गाड़ी की, तो उसी कंपनी की दवाई लिख देगा, इल्ला माशाल्लाह। जब आप नजरियाती हैं, थोड़े पे आपको गुजारा करना आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें अपनी सीरत के ताल्लुक से जो दूसरा बड़ा नजरिया दिया वो ये है, आपको मेरी बातों की समझ आ रही है? जो नहीं बोलते उन्हें भी आ रही है। हुजूर ने हमें अपनी सीरत नूर से एक पैगाम दिया है कि दुनिया में तुम्हारे मकानात नहीं, तुमने यहाँ रहना है मुसाफिरों की तरह। तुम्हारे लिए ना आलीशान मोहल्लात और तुम्हारी मर्जी की आसानियां और सहूलतें वो सारी रब ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार की। वहां तुम्हें मनचाही चीजें मिली। यहाँ तुमने मुसाफिरों की तरह, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिर सभी, मुसाफिर की तरह, राहगीर की तरह वक्त गुजारना। आपने कभी देखा है कि बस स्टॉप पे जहां बंदे खड़े हो के बस का इंतजार करते हैं, वहां कभी किसी बंदे ने जगह खरीद ली हो कि यहाँ अक्सर खड़े होना पड़ता है, तो चलो जगह थोड़ी खरीद लेते। खरीदता है क्यों? उसे पता है कि बस आई तो मैंने चले जाना है। प्लेटफार्म पे, रेलवे स्टेशन पे कभी किसी बंदे ने जगह खरीदी है कि यार अक्सर आना जाना पड़ता है, तो चलो थोड़ी खरीद लेते हैं, कभी खरीदी है? एयरपोर्ट पे ना मैंने ये देखा है कि आप अपना बैग रख के, हैंड कैरी सामान रख के आप किसी कुर्सी पे जाए ना, और आप वॉशरूम से होके या किसी तभी हाजत से होके वापस आए, तो वहां को बंदा और बैठ गया हो तो बंदे झगड़ा नहीं करते, चुप करके अपना सामान उठाते हैं दूसरी जगह पे। क्यों नहीं करते? उनको पता है कि फ्लाइट आई तो मैंने यहाँ रट्टा डालने की जरूरत क्या है। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात को समझे। हुजूर ने फरमाया कि तुमने यहाँ मुसाफिर की तरह रहना है। मुसाफिर को 2-2 मरले के लिए झगड़े खड़े करते हैं, वो कुछ 6-6 इंच के लिए रट्टे डालते हैं। उनको तो पता है कि हजरत इजराइल ने आना है और हमने चले जाना है। इसलिए हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा अरसा रहे मदीना तैयबा, 10 साल रहे, उन्होंने कोई मकान नहीं बनाया। एक हुजरे में वक्त गुजर गया। को बताए कि शादी से पहले मौला अली शेर खुदा का मकान कहाँ था, को बताए कूफे में कितनी जायदादें बनाई उन्होंने, कहाँ मोहल्लात तामीर किए उन लोगों ने। उनको पता था हजरत उमर पर 80 दिनार का कर्जा था। उन्हें पता था कि जब हुजूर आए थे ना मेराज की रात, तो मुझे बताया था कि उमर मैं तेरा महल देख के आया हूँ। तो जब हुजूर देख आए थे तो फिर उन्होंने यहाँ बनाया। ये नजरियाती बात है, इसको आपने समझना है। हमारे यहाँ ये अभी कोरोना आया ना, पैनिक फैल गई, टेंशन डिप्रेशन के मरीज बढ़ गए। आपने नाराज नहीं होना, ज्यादातर वो लोग टेंशन में है जो आसानियों में जीने वाले थे ना, क्योंकि बंदे ने इतनी कीमती कोठी बनाई हो फिर छोड़ के मर जाए, दिल नहीं करता मर। इतने पैसे जमा किए हो फिर छोड़ के कैसे मरे, दिल ही नहीं करता। वो लोग मुसाफिर थे, इन्होंने सामान बांधे हुए थे, जब रब का हुक्म आएगा हम हाजिर हो जाएंगे। अब ये टेंशन क्यों फैली? टेंशन भी इसलिए फैली कि हम इस्लामी नजरियात को नहीं समझते। और मेरे भाई वो किसी और का अकीदा है कि मर जाएंगे तो फना हो जाएंगे, और का अकीदा है। और मुझसे कुछ सवालात भी हुए उस दौरान। देखो कब्र खड्डा भी है, गड़ा भी है,
لیکن مجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے، آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے. ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے، اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا. عزیز بھائی، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری غلط ہے، کام ہم نے دوزخ والے شروع کیے ہوئے تو کبڑ کھڈا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑا ہے. لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، آنکھ پر، زبان پر، نفس پر کنٹرول ہے، پھر قبر کھڈا نہیں، نظریہ سمجھو. پھر تو قبر باغ ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ قبر باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے. وہ جی قبر میں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا جہاں اماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے؟ چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں. کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے؟ چاروں جانب کچھ جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی. یہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بچہ تندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے. تو جس رب نے وہاں اسے سنبھال کے رکھا نا، پیاری جلد بنائی، وہ قبر میں بھی تیری بڑی حفاظت فرمائے، بڑی حفاظت فرمائے گا. بل بارت شاہ نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، نالے عرش فرش تے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا ہے شور. بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور. تو کوئی اور، یہ کیا اقبال بھی کہتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی. قبر باغ ہے، باغ. آپ ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے، وہاں کیا بنے گا، بستر کوئی نہیں، ٹھنڈ بڑی ہے، وہاں کیسے گزارا. ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے. باغ بھی عام نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں. اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت چہرہ بدوہا کی نصیب ہوگی. آپ میری بات پر توجہ کریں. جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے. جو لوگ یہاں سے گئے تھے نا سعودی عرب محنت مزدوری کرنے، انہوں نے وہاں مکان بنائے. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے جو کمبل خریدا تھا، واپس آنے تک وہی کمبل ہے. اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے، تو یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے. حالانکہ آ کے سال میں رہنا 15 دن ہے، 20 دن ہے، ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے، تیاریاں بھی. کیوں؟ کسین بن گیا میرا اصل گھر. یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے. اسی پنجابی چ ایک لفظ بولنے ہیں، تو کدے سوچیا بھی نہیں ہوگے گا، بولتے ہیں نا جی. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ تیری سوچ سے، تیرے ادراک سے ماورا بات کر رہا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی. اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ عظمتیں عطا فرمائے گا. اس کی طرف رغبت کی. یہ تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاءاللہ، بعض ادیب، بعض شاعر، بعض واعظین وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کرنا. اگا کتے جانا ہے تو؟ یہی سارا کچھ ہے. جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی. آگے کتے جانا ہے تو نے؟ کون سی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے؟ بات کو سمجھیں. اب حضور نے نظریہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملنے آئے. حضور نہ موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے. ہن تے پئی پنڈاں وچ بھی بیڈ نے، بان دیاں چارپائیاں کتھے رہ گئیاں؟ کی آکھیدا سی مونج دی منجی؟ بولو نا یار. مونج دی تے جیڑی جیز چ ملدی سی او دے بس پاوے رنگین ہوندے سن. انجی یہ اوہو. لیکن کمال تھی نا یار، مکان کچے بندے پکے، محبت گہری، پیار زیادہ. حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چارپائی پہ. حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان